بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دو لفظ اکثر استعمال ہوتے ہیں، قابلیت اور قبولیت۔ قابلیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر استعداد ہو، صفات ہوں، کمالات ہوں، اچھے اخلاق کا مالک ہو، یہ قابلیت کہلاتی ہے۔ اور قبولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کو بھی پسند آ جائے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قابلیت ایک الگ چیز ہے اور قبولیت الگ چیز ہے۔ حضرت عارف باللہ عطاء اللہ سکندری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اطاعت کے دروازے کھول دیتے ہیں مگر قبولیت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑوں کو اس کی بڑی فکر رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا وہ عمل قبول ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، مگر فکر کیا تھی، اے اللہ اسے قبول فرما لے، تو دعا فرمائی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرت عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ میں جو بھی میرے پیٹ میں بچہ یا بچی ہوگی میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کی فکر لائق ہوئی کہ اللہ رب العزت کے یہاں میری یہ التجا قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسن۔ اور پھر سبحان اللہ ارشاد فرمایا، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اتنی بڑی عزت عطا فرمائی کہ مخاطب کر کے حضرت مریم سے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو منتخب فرما لیا ہے اور آپ کو پاکیزہ کر دیا ہے، ساری کائنات کی عورتوں پر اللہ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ قبولیت کی جو دعا مانگی گئی، سمجھو اللہ نے وہ قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قبولیت نصیب فرمائی، حضرت عمران کی بیوی کی دعا مریم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اور ادھر دوسری جانب آپ دیکھیے، قابلیت ہے مگر قبولیت نہیں۔ شیطان میں، ابلیس میں کتنی قابلیت تھی، اور خود کہا کرتا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ قابلیت کے دعوے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو راندہ درگاہ قرار دیا گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ یہ سارے الفاظ دھتکارنے کے اس کے لیے استعمال کیے گئے۔ قابلیت تو تھی مگر قبولیت نصیب نہیں ہوئی۔ فرعون کے پاس قابلیت بہت تھی، أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، مصر کی ساری بادشاہت میرے لیے ہے، یہ نہریں جاری ہیں، یہ سب کچھ تھا، فوج تھی اس کی اور حواریین اور اس کے غلام اور کھانے پینے کی اشیاء اور بڑے بڑے محلات، مگر بارگاہ الہی میں قبولیت نصیب نہ ہوئی، یہاں تک کہ وہ سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ نمرود، حامان، قارون میں بھی قابلیتیں تو تھیں مگر بارگاہ الہی میں قبولیت نہیں ہوئی۔ میں اس کی ایک بہت سادہ سی مثال اگر دوں تو بات اور زیادہ اچھی طرح واضح ہو جائے گی۔ ایک لڑکی جس میں نہ عقل ہے، نہ شکل ہے، نہ مال ہے، کچھ بھی تو نہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں، اپنے گھر میں بہت خوش رہتی ہے، شوہر سے بہت زیادہ مانوس ہے، شوہر اس کی جو ہے وہ قدر کرتا ہے۔ اس کے برعکس دوسری طرف ایک لڑکی ایسی ہے جس کے پاس عقل بھی ہے، شکل بھی ہے، مال اور دولت، حسب و نسب سب کچھ ہے، مگر اپنے شوہر سے اس کی بنتی نہیں، یہاں تک کہ اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ بس سادہ الفاظ میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکی کو قبولیت مل گئی اور دوسری کو قبولیت نہیں ملی۔ آپ باہر نکلے، ریڑھی میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے پھل فروٹ رکھے ہوئے، سب بہت اچھے ہیں، مگر آپ کا موڈ نہیں بنا، آپ نے کسی کو خریدا نہیں، کہا جائے گا کہ قبولیت نہیں ملی، حالانکہ قابلیت تو تھی،
پھل فروٹ تو سارے کے سارے بہت اچھے تھے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب زیرہ مجدوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ ایک دلہن کو تیار کیا جا رہا تھا اور ساری سہیلیاں اس کی بہت تعریف کر رہی تھیں کہ آپ بہت اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں، مگر دلہن خاموش تھی۔ کافی دیر کے بعد جب ایک سہیلی نے کہا کہ ہم آپ کی اتنی تعریف کر رہی ہیں، آپ کم سے کم جواب میں شکریہ تو ادا کریں، تو دلہن کا جواب سننے کے قابل ہے۔ کہنے لگی دراصل بات یہ ہے کہ میں جس کے لیے تیار کی جا رہی ہوں، اگر اس نے میری تعریف کر دی تو پھر تمہاری تعریفیں کام آ جائیں گی، اور اگر اس نے میری تعریف نہ کی تو پھر تمہاری تعریفیں یہیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، میرے کس کام کی وہ ہوں گی۔ تو اصل تو یہ ہے کہ جس کے لیے میں سجائی جا رہی ہوں یعنی میرا شوہر، وہ میری تعریف کر دے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جس رب کے لیے ہم یہ سارے اعمال کر رہے ہیں، اگر اللہ رب العزت کے یہاں قبولیت مل گئی تو ہماری کامیابی ہے، اور اگر بارگاہ الہی میں ان اعمال کو مسترد کر دیا گیا تو پھر یہ ساری کی ساری کاوشیں رائیگاں رہ جائیں گی۔ تو قابلیت کے ساتھ قبولیت کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما لے۔ قبولیت اعمال کی 4 شرطیں مجھے عرض کرنی ہیں، مگر انشاءاللہ دوسری نشست میں، کہ ان 4 شرطوں کا اہتمام اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے وہ اعمال قبول ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔